السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها ولا یصرف عنی سیئها الا انت آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم اپنے حسن اخلاق کے چیپٹرز پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا اتباع کریں، ہم اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اخلاق کو ہدایت دے دے، گائیڈ کر دے، اور اس علم کے اوپر عمل کی توفیق اللہ کے سوا اور دے نہیں سکتا نا، اور ہماری اخلاق کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے اور ہماری اخلاق کو سیدھا راستہ دکھا دے، اور اس کی برائی کو ہمارے سے کوئی دور کر نہیں سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ ہم اپنا چیپٹر پڑھ رہے ہیں رحم کا، رحمت کا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کی غلطیوں کے اوپر پکڑ کرتا تو کوئی بھی باقی نہ بچتا، سب کی پکڑ ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ رحم کرتے ہیں بلکہ رحم کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ کتنی پیاری اور میٹھی بات ہے۔ تو آج کی ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ ہے عن جریر بن عبداللہ قول، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ، نہیں رحم کرتا اللہ تعالی، من لا، اس پر جو کہ نہیں، یرحم الناس، رحم کرتا لوگوں پہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن آلف معلوف، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ الفت کرنے والا اور الفت کیا جانے والا ہوتا ہے، یعنی جو خود بھی محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے۔ یعنی ایک سنگ دل بندہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سنگ دل بندے کے بارے میں ذرا آپ یہ سوچیں کہ اسے کون محبت کرتا ہے؟ جس کا دل سخت ہو، جو رحم سے عاری ہو، اس کو کون پیار کرتا ہے؟ اس کا کون دوست ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنے دوست کھول دیتا ہے، وہ اپنے محبت کرنے والوں کو کھو دیتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو جائے لوگ اس سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی دور ہو جاتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جتنی باتیں سنیں گے نا صحابہ سے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے نا تو دوسرے بندے اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی زبانیں کھلنے لگ جاتی ہیں اور لوگ اپنی اندر کی فیلنگ بھی کا بھی اظہار کر دیتے ہیں۔ آپ اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں گے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد اور امہات المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد کیا باتیں کہیں، جو ان کی زندگی میں کہتے تھے وہی ان کے بعد بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی ان کے طرف تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی نرمی مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آپ بچوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے اوئے ہوئے ہوئے، امی کے ہاتھ لگتے تو بڑے نرم ہے لیکن جب چانٹا پڑتا تو بڑے سخت ہوتے ہیں، ہے نا، کہ ان کے ہاتھ کا بھاری پن تو یعنی بچے کس چیز کو یاد رکھتے ہیں، کیا چیز ان کو ان کے دماغ میں ثبت ہو جاتی ہے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی نرمی اور ان کی اس خوشبو کی بات کرتے ہیں. بچے تھے نا وہ. تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے اوپر رحم کرے گا جو رحم کرنے والے ہوں گے. اور سختی دوسروں کے اوپر ایک برا امیج چھوڑ جاتی ہے، ایک بری چیز ہوتی ہے، بدترین صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہونا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا بندہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اسی کے اوپر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والا ہوتا ہے. اچھا، ایک بڑی مزے کی بات ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، اسماء و صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان پر ہم کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو صفت ہے نا، اور ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غضب کے اوپر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان ہے اور بار 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 رحم کرنے والا ہے. اب جب ہم یہ سنتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. جو ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہم وہی معاملہ کریں، بار بار رحم کریں، لوگوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں. اور اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کا سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفار ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی برائیوں کو ڈھانپتا ہے اور اس کے کانسیکوینس سے محفوظ رکھتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ امبیرس نہیں کرتا، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے. اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کے اوپر پردہ ڈالے، ہمیں امبیرس نہ کرے اور ہمیں اس کے برے کانسیکوینس سے محفوظ رکھے. تو اب میرے کرنے کا کیا کام ہے کہ میں باقی لوگوں کی برائیوں کو ڈھانپوں، میں دوسرے لوگوں کو امبیرس نہ کروں، میں ان سے ان کو تکلیف نہ دوں، ان کو اذیت نہ دوں، ان سے بدلہ نہ لوں. کیونکہ رحم کرنے کا ڈیفینیٹلی ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبت پیدا ہوتی ہے، محبت اور انس پیدا ہوتا ہے. اتنا پیارا لگتا ہے مسجد میں جائے نا عشاء کی نماز میں، اور جو تلاوت ہوتی ہے نا وہ آپ کو اتنا غور و فکر کرواتی ہے. کہ کل کی جو نماز تھی اس میں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی کتنی باتیں سنی، انہوں نے کتنی باتیں سنی. آپ کریزی ہو گئے ہیں، آپ کا دماغ چل گیا ہے، آپ تو بیمار ہو گئے ہیں اس کو یاد کر کر کے، آپ کا دماغ ابھی تک صحیح نہیں ہوا. یعنی کہ بچے ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں یوسف کو یاد کر کر کے آپ نے اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیا ہے. اور یعنی جھوٹ بولتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، حضرت یوسف کو ان سے دور کر دیا تھا، بنیامین بھی ان سے چھن گئے. اور حضرت یعقوب نے ان سے منہ موڑا اور کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت، اپنا دکھ درد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور رائٹ آفٹر دیٹ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بچوں، جاؤ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو، اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہی ہوا کرتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ ہو اکبر وللہ الحمد، کہ اب ان بچوں کو جو ان کو بچپن سے تنگ کر رہے ہیں وہ اور بڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کو اپنے سے جدا نہیں کیا، مار کٹائی نہیں کی، ان کو گھر سے باہر نہیں نکالا، ان کو گالی گلوچ نہیں کی، کچھ نہیں. میرے بچوں جاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یعنی ایک قسم کا میسج اپنے آپ کو ہی دے رہے تھے. ان کو کون سی اپنے بھائیوں کا اتنا سارا غم تھا، لیکن یہ کہ ان کا جو رویہ تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور رحم کا معاملہ تھا کہ نہیں تھا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ان سب کو بلا لیا، ایک آسان زندگی دی، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا. تو اتنی حیرت ہوتی ہے اگر آپ قرآن پڑھنے لگ جائیں نا اور اس کے اوپر غور فکر کرنے لگ جائیں کہ جو پیغمبر تھے
ان کی محبت کا اور ان کے رحم کا معاملہ کیا تھا. تو انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا میسیجز جو ہے نا وہ دیتے ہیں مختلف سٹوریز کے تھرو ہم کو. تو جو سب سے پہلے ہمارے رحم کے مستحق ہوتے ہیں نا وہ ہمارے گھر کے افراد ہوتے ہیں. اور ان کی طرف اگر ہم کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ زندگی سمجھ لیں کہ بہت آسان، بہت سمپل، بہت ویل گائیڈڈ، کہ آپ کو گائیڈنس دی گئی ہے. آپ نے اس دنیا میں اپنے طور پر بہترین معاملہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. یعنی آپ سے آپ کے رویے کے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں سے ان کے رویے کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. کسی خاتون نے کوشچن کیا ہمارے استاد سے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی یعنی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کے سپرد میں نے اپنا معاملہ کیا، تو کیا یہ معاف کر دینا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسے ہی میں نے ان کو پرائیویٹ میسج کیا، میں نے کہا دیکھیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے ریونج کا معاملہ ہے کہ میں تو بدلہ نہیں لے سکی لیکن میں نے اللہ کے سپرد کیا ہے اپنا معاملہ، اب اللہ تمہیں دیکھے گا. اس جملے میں ایسا نہیں لگتا کہ آپ معاف کر رہے ہیں. معاف کرنا تو کھلے دل سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے. یہ ہے معاف کرنا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا تو وہ دوسرا بندہ ڈر جائے اور وہ کہے ہو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس نے تو معاف کوئی نہیں کیا لگتا ہے. تو رحم جب کیا جاتا ہے نا تو دوسرے کے اندر وہ فیلنگ جاتی ہے، اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ رحم کا معاملہ کر ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ جس کے ساتھ رحم کیا جا رہا ہے اور جو زیادتیوں پر زیادتیاں کر رہا ہے وہ ریئلائز کر لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور سیدھا ہو جاتا ہے. ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی سیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے غلط معاملے ان کے ساتھ کیے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تو وہ جہنم سے بچ گئے. یہ نہیں کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بہت کم لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام دشمنی میں بہت زیادہ کچھ مطلب ایسے کام کیے تھے جن کے خلاف بد دعا کی گئی تھی، اس کے علاوہ موسٹلی پوری زندگی میں رحم کا معاملہ کیا گیا. اگلی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کافی سارا یہ نا کھل جائے گا معاملہ کہ کس کس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے. عن عبداللہ ابن عمرین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے تک یہ بات پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، الراحمون، کہ جو رحم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یرحمہم الرحمن، رحم کرتا ہے ان کے اوپر رحمان، الرحمن یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ارحمو، تو تم سب کیا کرو، رحم کرو، اہل الارض، زمین والوں کے اوپر، یرحمکم من فی السماء، رحم کرے گا تم پر وہ جو آسمان میں ہے. سبحان اللہ، اٹس سچ اے بیوٹیفل حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان مہربان ہوتا ہے، رحم کرتا ہے. اب یہ رحم کرنے والے کس کے اوپر رحم کریں تو اللہ رحمان ہوتا ہے، اپنی یہ صفت ان کے اوپر ظاہر کرتا ہے. اہل الارض، بتائیے اہل الارض کون کون ہے؟ زمین کے اوپر کون کون رہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری مخلوق، انسان، حیوان، چرند پرند، حشرات، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کوئی ینگ بچہ یہ بتا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ کوئی کیڑا ایسے اڑتا اڑتا گاڑی کے اندر آ گیا تو دوسرے اس کے دوست نے کہا کہ مار دو اس کو. تو اس نے کہا یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ماروں، میں اس کو پکڑ کے تو باہر پھینک دیتا ہوں کہ کم از کم زندہ تو رہے نا.
سبحان اللہ، ذرا دیکھیں کہ کتنی مزے کی بات ہے نا یہ، کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دہ نہیں ہے، کچھ تو کیڑے ایسے ہوتے ہیں نا جو بہت ہی شدید نقصان دہ ہوتے ہیں، کوئی بیچارے بے ضرر سی چیزیں ہوتی ہیں جو ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں، ان کو اپنے پیروں کے نیچے مسلنے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، اگر اٹھا کے آپ ان کو باہر پھینک سکتے ہیں تو یعنی جیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا کہ وہ چونٹی کہنے لگی کہ وہ ساری چونٹیوں چلی جاؤ بلوں میں، کہ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر آ رہے ہیں تو وہ تمہیں اپنے پیروں کے نیچے نہ رون دے اور ان کو پتہ ہی نہ ہو. یعنی اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کے پیروں کے نیچے کوئی چیز روندی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق روندی گئی ہے، تو وہ تو کوئی اور بات ہے. وہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے رہی تھی کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، اگر پتہ ہو تو وہ کیوں ہم کو روندیں گے، وہ ہم لا یشعرون، ان کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ ہم کو روندیں گے، تو جلدی جلدی اپنی حفاظت کرو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے شکر کی دعا کی کہ الحمدللہ، اور نہیں روندا ان کو. یعنی سبحان اللہ، یہ بات بہت ہی سوچنے کی ہے کہ جتنی مخلوق کو آپ اپنے ظلم سے بچا سکتے ہیں بچا لیں، جس چیز کو بچا سکتے ہیں بچا لیں، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا ہی رکھیں، رحم کا معاملہ کریں چیزوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام کے بیچ میں یہ نہیں کہ صرف یہ کہا گیا کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ صحیح رکھا جائے، رحم کا معاملہ رکھا جائے، جانوروں کے ساتھ بھی. کہ کوئی کسی بکری کی گردن کے اوپر پیر رکھ کر اور ایسے چھری تیز کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اس کو دو موتیں تو نہ دو، ایک تو تم اس کو ذبح کرو گے، لیکن ایک جو پیر اس کی گردن پہ رکھ کر اور چھری اس کی آنکھوں کے سامنے تیز کر رہے ہو، تو یہ ایک موت تو تمہیں اس کے زندہ رہتے رہتے اس کو دے رہے ہو، اور ایک دوسری موت، دو موتیں دینے کی کیا ضرورت ہے. یعنی آج یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس اور ارتھ کا کیا رائٹ ہے ہم کے اوپر، ہمارے اوپر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ہزاروں سال پہلے ہم کو یہ بتا کے جا چکے ہیں کہ ان کے رائٹس کو کیسے پورا کرنا ہے. تو جو کوئی بھی زمین کے اوپر ہے، ہمیں کتنے ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے کہ کسی جانور کو صرف شکار اس لیے نہ کرو کہ شکار کی نیت سے کہ ہمیں یہ مزہ آئے گا، گیم کے طور پر شکار نہ کرو جب تک کہ اس کو کھانا نہ ہو، کہ تمہیں ضرورت ہے اور تم اس کو کھانے کے لیے مار رہے ہو تو وہ کرو. بہت ساری ایسی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر جانوروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے مالکوں کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا. کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے چڑیا کے انڈے نکال لیے اور وہ بے چین تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس رکھو، یہ کام کرنے کا نہیں ہے. یعنی کتنے سارے جانوروں کے حقوق کے بارے میں بات آئی، اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہم کو گائیڈنس دی ہوئی ہے. پھر انسانوں میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہم کس جگہ پر آزمائے جاتے ہیں، اپنے انڈر جو لوگ ہمارے انڈر ہوتے ہیں، جن کے اوپر ہمارا زور چل جاتا ہے. بچے موسٹلی بچے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے قریب ترین ہوتے ہیں، جو آگے کچھ بول نہیں سکتے، جن کے اوپر ہمارا اقتدار سمجھ لیں کہ ہوتا ہے، ہمارا زور چلتا ہے. ان کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس جو بچے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ ہم نے پیچھے پڑھا نہیں تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ان کی دلجوئی کر رہے تھے کہ ہائے نغیر، تمہاری چڑیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، مری گئی، تم تو بڑے اداس ہو گئے، یہ کیا بے وفائی کی تمہاری چڑیا نے. یعنی ایسے کہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھول بھی جاتے تھے کوئی کام کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے لاڈ کے ساتھ یاد کراتے تھے. یعنی کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں، جا رہے ہوتے تھے اور بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو ان کو ایسے کرتے تھے جیسے ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئے ہیں، ان کو سلام کیا کرتے تھے، ان کے کھیل کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے. یعنی یہ رحم کا معاملہ ہی ہے نا. ہم تو بچوں کو کھیلتے دیکھے تو کہے ہائے ابھی تک کھیل رہے ہو تم نے تو معاملہ یہ بنا لیا، ہوم ورک کیا نہیں ہے، یہ کون. یعنی ہماری ایک تقریر شروع ہو جاتی ہے ان کی زندگیوں کو عذاب بنانے کے لیے. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے بچوں
کے دل میں گھر بنایا جا سکتا ہے اور ان کو محبت دے کر اپنا بنایا جا سکتا ہے. بچے صرف اور صرف محبت کے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اگر رحم کا معاملہ کریں گے اور محبت کا معاملہ کریں گے تو وہ آپ کے ہو جائیں گے. اور اگر آپ طنز اور تشنا اور مار کٹائی، گالی گلوچ، بری باتیں کریں گے تو وہ آپ سے دور ہٹ جائیں گے اور ان کے دل سخت ہو جائیں گے آپ کی طرف سے، اور وہ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں، کبھی بھی نہیں کریں گے. تو ابھی کسی خاتون نے کہا کہ قرآن پڑھاتے ہیں نا، جب قرآن پڑھاتے ہیں تو بہت نرم رکھنا ہوتا ہے اپنا معاملہ. ٹین ایجرز اسپیشلی وہ ایسی ایج میں چلے گئے ہوتے ہیں جہاں پر ان کو تعریف ہی تعریف چاہیے ہوتی ہے، محبت ہی محبت چاہیے ہوتی ہے، رحم کا معاملہ چاہیے ہوتا ہے. اگر ماں باپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ محبتیں باہر ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک بہت نقصان دہ بات ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر ماں باپ وہ محبت، وہ تعریف اور وہ اپریسیشن اور وہ نرمی کا معاملہ نہیں کرے ہوتے تو باہر سارا جہان پڑا ہوا ہے. اس وقت دنیا جو ہے نا وہ بہت آسانی سے ایکسیسیبل ہو گئی ہے. ورچوئل فرینڈز مل جاتے ہیں، آپ کو ہر فورم کے اوپر دوست مل جاتے ہیں، ہر طرح کا بندہ مل جاتا ہے جو سمجھیں کہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں سنیچ کرنے کے لیے بچوں کو. تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، محبت کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گائیڈنس موجود ہے کہ رحم کا معاملہ کرنا ہے، اور رحم کے معاملے کے ساتھ ہی بچوں کو سیدھے راستے پر لایا جا سکتا ہے. یہ واحد ایک طریقہ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا جاتے. ہم سارے غلط طریقے استعمال کرتے ہیں. ہم اپنی زبان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ہم ٹیڑھی باتیں کرتے ہیں. طنز جو ہوتا ہے نا، ٹونٹ کرنا، ٹیز کرنا، پرانی باتیں یاد کر کر کے ان کو بتا کے اور ان کے دل چھلنی کرنا، اس طریقے سے ہم بچوں سے کام نہیں کروا سکتے. اور وہ جو آپ کا گول ہوتا ہے نا اس کو اچیو نہیں کر سکتے. آپ کا گول ہوتا ہے بچے سے کوئی کام کروانا، اس کو احساس دلانا، تو آپ اس گول کو اچیو نہیں کر سکتے اگر آپ کا رویہ رحم کے رویے کے علاوہ کچھ بھی ہے. تو یہ آپ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ کہیں کتنی دفعہ، جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا نا معاف کرنے والی چیپٹر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کتنی کی دفعہ بندہ معاف کرے اپنے غلام کو، یعنی اپنا نوکر جو ہے، جو سرونٹ ہے، اس کو کتنی دفعہ معاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ. اب آپ جسٹ امیجن 70 دفعہ، یعنی بہت زیادہ معاف کرو. بہت زیادہ معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ رحم کا معاملہ کرو. وہ غلطی کرے رحم کرو، وہ غلطی کرے رحم کرو، وہ غلطی کرے رحم کرو، معاف کرو. تو اگر سرونٹ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو اپنی اولاد تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس چیز کی حقدار ہے کہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود انصاری جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے غلام کو مار رہے تھے، اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے جتنا تمہارا اس کے اوپر اختیار ہے. تو انہوں نے جب مڑ کے دیکھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. ڈر گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے، یعنی اس کو آزاد نہ کرتے، تو آتش دوزخ میں جا پڑتے. یعنی یہ بہت ضروری، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ اس سے بدلہ لینے میں آپ خود ظالم کی کیٹیگری میں جا فال کریں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی آزاد غلام کو اجمی ماں کا تانا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور فرمایا کہ اے ابو ذر، تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے، یہ تو تمہارے بھائی ہیں اور تم کو ان پر فضیلت دی گئی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں کیا فرمائے کہ جو خود کھاؤ اسی میں سے
ان کو کھلاؤ. اور جنت میں وہ نہیں جائے گا جو اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتا ہے. یعنی یتیموں اور غلاموں اور بچوں سے بہترین سلوک کرنا چاہیے جن کے اوپر آپ کو اختیار دیا گیا ہے, آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا ریولوشن لایا تھا نا, وہ ایک انسان کا تزکیہ کیا تھا, اس کے دل کو صاف کر کے اور اس میں اچھی باتوں کا بھرنا, اپنے بری عادات کو, برے طور طریقوں کو نکال کر ان کی جگہ اچھے طور طریقوں کو اختیار کرنا تھا. میری پیاری بہنوں, اس وقت جس چیز پر ہم نے کام کرنا ہے وہ ہمارا گھر ہے, وہ ہماری اولاد ہے, وہ امیجیٹ جو لوگ ہمارے رویے سے متاثر ہوتے ہیں, اس دائرے میں آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں, رحم کا معاملہ کر رہے ہیں یا ادروائز. اگر یہاں پر سے رحم ہے نا, یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر رحم کا معاملہ کرتے ہیں, معافی کا معاملہ کرتے ہیں, درگزر کا معاملہ کرتے ہیں, محبت کا معاملہ کرتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ آپ کی عادات میں ڈیفینیٹلی یہ بات ہوگی کہ آپ باقی لوگوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کریں گے. لیکن جو بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سنگ دل ہوتا ہے اور گھر میں سختی اختیار کرتا ہے, کرخت ہوتا ہے, وہ باہر والوں کے ساتھ بھی کرخت اور سخت ہوتا ہے. یہ صحیح بات ہے, میں آپ کو سچ بات بتا رہی ہوں. غور کرنا شروع کرتے ہیں. اور اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو مت ماریے, بالکل ان کے اوپر ہاتھ نہ چلائیں, کیونکہ اس سے آپ کوئی خیر نہیں سمیٹیں گے, کوئی خیر نہیں سمیٹیں گے. یہ ایک بہت ہی برا اور گھناؤنا سا کام ہے جو بعد میں زندگی میں انسان کو بہت تکلیف دیتا ہے. جب بچے اتھارٹی میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کرتے, اور پھر ماں باپ بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں, اور بچے بھی ماں باپ کے ساتھ سختی کر کے گناہ گار ہوتے ہیں, اور ماں باپ تو آلریڈی گناہ گار ہو چکی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ سختی کر کے. اگر ہم سمپل سا یہ دیکھ لینا کہ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, انہوں نے کیا کیا تھا معاملہ, تو آپ بالکل کلیئر گائیڈنس ہے, آپ آسانی سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں بچوں کے معاملے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آتی ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اعرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال, تو کہنے لگا, تقبلون الصبیان, کیا بچوں کو چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں ان کو؟ فما نقبلہم, کہ ہم تو ان کو پیار نہیں کرتے, ہم تو بوسہ نہیں دیتے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عرابی سے, اس بدو سے, او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمت, کہ کیا میں مالک ہو سکتا ہوں کہ اگر اللہ ہی تمہارے دل سے رحمت کو چھین لے, یعنی میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کو چھین لیا ہے, اور تم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے ہو, تم ان کو پیار نہیں کرتے, ان کو چومتے نہیں ہو, تو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے. اچھا, اس سے بڑا پیاری بات پتہ چل رہی ہے, یہ جو ہوتا ہے نا ٹچ کرنا اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کی کو چومنا, ان کو گلے سے لگانا, ان کے ماتھے پہ پیار دینا, یہ ایک بہت بڑی رحم کی علامت ہوتی ہے. یہ تعلق جو ہوتا ہے نا, یہ بہت ہی میٹھا اور بہت پیارا ہوتا ہے, اور اس سے دوسرے کے دل کے اندر بات جاتی ہے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں. اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگانا, ان کے ماتھے کو پیار کرنا, ان کے ہاتھوں کو چومنا, ان کو لاڈ کرنا, یہ ایک بہت ہی پیاری چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے سے جا رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ سمر سکول تھا, اور اس کے بیچ میں سمجھے 8-9 سال کے بچوں کی کلاس تھی, ماشاءاللہ بڑی کلاس,
ہیوج. اور ہم سورہ یوسف کے اوپر ہم نے بیس کیا تھا اپنا سمر کیمپ جو تھا. تو اس میں جب یہ بات آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کتنے پیار سے بلاتے تھے اور حضرت یوسف نے کیا کہا تھا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. تو میں نے بچوں سے کہا کہ ہاؤ ڈو یو کال یور پیرنٹس، وٹ ڈو یو سے میرے مائی ہینڈسم ڈیڈی اور مائی ڈیئر ڈیڈ، اور واٹ ڈو یو سے مائی ڈیئر موم. ان ایک بچہ تھا عربی، اور اس نے کہا آئی ڈونٹ ایون call my parents. I said, what do you mean by that? He said, whatever I need, I just go to him and said, give this to me. I don't call them. میں ان کو آواز نہیں دیتا، میں بس ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کہتا ہوں مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے دے دو. And I was just totally shocked کہ یا اللہ یہ کیسا تعلق ہے ان کا، کہ اگر ماں باپ نے اس کو اپنے قریب کیا ہوتا، اپنے پاس بٹھایا ہوتا اور اس سے محبت کا اظہار کیا ہوتا، تو یہ بچہ اس طرح تو نہ ہوتا. اس وقت ماں باپ اتنے بزی ہو چکے ہیں، ماں اپنے کاموں میں بزی ہے، اپنا کریئر اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی قابلیت کی چھاپ دکھانا کہ آئی ہیو اسٹڈیڈ سو مچ اینڈ ناؤ آئی ایم بینیفٹنگ دا سوسائٹی سو مچ. اور باپ جو ہے وہ آلریڈی اس کے سر پر ذمہ داریاں، وہ اپنے کاموں میں ہے. یہاں کا تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا مغربی ممالک کا، کہ یہاں پر ماں باپ دونوں کو کام کرنا پڑتا تھا. اور گوروں کا تو یہ طریقہ ہی ہے کہ باپ آیا تو ماں چلی گئی، اور ماں آئی تو باپ چلا گیا، اور فیملیز ٹوٹی ہوئی ہیں اور بچے بکھرے ہوئے ہیں، بچوں کو پیار نہیں مل رہا، توجہ نہیں مل رہی، نینیز کے حوالے کر دیتے بچے. لیکن یہ مجھے نہیں احساس تھا کہ ہمارے ملکوں میں اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز آ چکی ہے. لیکن یقین کریں کہ یہ واقعی ایسا ہو چکا ہے کہ بچوں کو وہ پیار اور وہ محبت اور وہ رحم نہیں مل رہا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے یہ کام نہیں کر پا رہے. وہ رحم کو فیل نہیں کرتے، اور بے رحمی ان کے دلوں کے بیچ میں آ گئی ہے. اب جب ان کو توجہ نہیں ماں باپ سے ملی یا یہ پیار نہیں ملا، تو اب کیا ہوتا ہے، وہ اس ٹائم میں کیا کر رہے ہوتے ہیں جب ماں باپ ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ٹی وی شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. اور گیمز آج کل اس قدر بے حیائی پر اور سنگ دلی پر مبنی ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کا دل ہل جائے. اکثر و بیشتر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ تو رکھتے کوئی نہیں کہ دیکھیں کہ وہ کیا واچ کر رہے ہیں یا وہ کیا کھیل رہے ہیں. اتنا خون، اتنی گنز، اتنا وائلنس اس کے بیچ میں ہوتا ہے کہ وہ آوازیں سن کر دل کو وحشت ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ گیمز جو ہے نا، ان کے دل سے آلریڈی رحم ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. اپنے ماں باپ کی طرف سے انہوں نے رحم کا معاملہ تو دیکھا نہیں، کیونکہ جب ماں تھکی ہاری باہر سے کام کر کے آئے گی تو وہ بچوں کو غصہ ہی کرے گی، تانے ہی دے گی. میں تو سارا کچھ کرتی ہوں، باہر کے کام بھی کروں، گھر کے کام بھی کروں، کوئی میری مدد نہیں کرتا. اس کو ہر چیز پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو وہ محبت نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو اس کا فیلڈ رکھا تھا، اس نے اپنے فیلڈ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کام میں اپنا ہاتھ ڈالا، تو نہ اس کو پورا کر سکے گی نہ اس کو پورا کر سکے گی، تو ڈیفینیٹلی ڈیسپریٹ ہوگی. عورت کے اندر ایک گلٹ بھی آتا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہی جو اس کی ذمہ داری تھی کسی اور وجہ سے. دیکھیں، اگر تو کوئی مجبوری ہے نا جس کی وجہ سے عورت کو اپنا فیلڈ چھوڑ کے، اپنے بچوں کی تربیت کا فیلڈ چھوڑ کے باہر جانا پڑ رہا ہے، تو پھر بات سمجھ آتی ہے. اور پھر بھی اس کو رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، پھر بھی اس کو اپنے دل کی نرمی اور اپنے بچوں کے اوپر توجہ دینی ہی دینی ہے. چاہے وہ بہت کوالٹی ٹائم تھوڑا دے، آدھا گھنٹہ دے، پونا گھنٹہ دے، اور باقی پھر ان کے ساتھ ان کو کھانا دے رہی ہے کچھ. لیکن وہ جو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے نا، جس میں اس نے اپنے بچوں کو اپنی گود میں بٹھانا ہوتا ہے، اپنے پاس کرنا ہوتا ہے، ان سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہوتا ہے، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، یہ تو دینا ہی پڑے گا.
ورنہ پھر بچے شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل سے رحم غائب ہو جاتا ہے اور وہ سختی اور کرختگی آنے لگ جاتی ہے. زمانے کا جو ایک سنگ دلی کی چھاپ ہے وہ آنے لگ جاتی ہے. تو ذرا سا غور فکر کر لیں کہ this is our responsibility to show mercy towards our children so that they can take this value, this what do you say, یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے, اس کو آگے وہ لے کر جائیں. آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ بلیز بہت زیادہ ہوتے ہیں سکولز میں, چاہے وہ سکول پاکستان کا ہے, پوری دنیا میں ایک ہی چیز چل رہی ہے, کیونکہ اب تو یہ ایک ولیج سا بن کے نا, گلوبل ولیج, کہ آپ ہر جگہ پہ ایک ہی طرح کے معاملات دیکھتے ہیں, ایک ہی طرح کا رویے دیکھتے ہیں. تو بچے کیا کر رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلینگ ہو رہی ہے اور ان میں کوئی مرسی نہیں ہے. اگر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو آس پاس کے بچے بجائے اس کے کہ لڑائی کو روکیں اور اس تکلیف کو محسوس کریں کہ وہ کک کیے جا رہا ہے, دوسرا بچہ ایک بچے کو مار پٹ رہی ہے اور دو بندے پکڑ کے ایک بندے کو مارے, بجائے اس کے کہ بچے ان کو چھڑائیں, وہ ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے وہ ان کو کہتے رہتے چلو مارو, تم بھی مارو, تم بھی مارو, وہ لڑائی کو انجوائے کرنے لگے. کین یو امیجن ایز اے ہیومن بینگ از دس پاسبل؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ کس طرح یہ بے رحمی یا سنگ دلی آ گئی ہے بچوں کے اندر؟ کیا دیکھ رہے ہیں وہ, کیا واچ کر رہے ہیں, گھر کا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ جو باپ اپنے بیوی کو مارتے ہیں ان کی اولادیں کیا سیکھ رہی ہیں؟ وہ آدمی یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ سنگ دلی جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ صرف میں اپنی وائف کے ساتھ کر رہا ہوں, لیکن یہ میں اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوں کہ دس از ہاؤ یو شوڈ ٹریٹ یور وائفس, اور یہ تم نے مار. تو پھر آگے یہ چلتا جاتا ہے, یہ مار کٹائی کا سلسلہ رکتا نہیں ہے, آگے بچے بھی اسی چیز کو کیری کرتے ہیں اور آگے وہ معاملہ کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا نا کہ جب روشنی آتی ہے تو انسان کو سب سے پہلے کیا چیز نظر آتی ہے؟ اپنا ارد گرد. ہمسایوں کا گھر نہیں نظر آتا کہ ادھر جا کے دیکھیں بھی ہمسایوں کا گھر ہم اس وقت روشنی میں دیکھیں کہاں گند بلا پڑا ہوا ہے. ہمیں اپنا گند بلا پہلے نظر آتا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر میں لیک کر رہی ہوں کہ میں وہاں رحم کا معاملہ نہیں کر رہی, کیونکہ میں نے اپنے امپریشن اس جو جگہ پر اس دنیا میں چھوڑ کے جانے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو بی کوشچنڈ اباؤٹ می, مائی سیلف. What did I do in this world? What kind of behavior did I have? کیا میں اس چیز کے مصداق تھی کہ آلفن مالوفن, میں محبت کرنے والی اور محبت کیے جانے والی تھی؟ یعنی مجھ سے محبت کی جاتی تھی اور میں محبت کرتی تھی, میں رحم کرتی تھی اور میرے پہ رحم کیا جاتا تھا. کیا میں ایسی ہوں؟ آپ نے صرف اپنے آپ کو درست کریں, آپ اپنے اندر کی صفائی کریں. آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو آپ ٹیڑھے طریقے سے درست کرنے کی کوشش کریں ہیں وہ خود سے سلجھنے لگ جائیں گی. وہ گرہیں جو آپ آرام آرام سے محبت سے کھولتی ہیں, وہ گرہیں کھل جاتی ہیں. دماغ بھی کام کرتا ہے, ہاتھ بھی کام کرتے ہیں, آرام سے کھل جاتی ہیں. لیکن جب آپ ڈیسپریٹ ہو کے غصے میں کسی گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. تو گھر کی گرہیں تو سلجھائے نا ہم. پہلے یہ تو دیکھیں نا, جب آپ دیکھیں نا کہ آپ کو کوئی شخص تکلیف دے رہا ہے یا ٹف ٹائم دے رہا ہے تو آپ فوراً قرآن کی طرف پلٹیں, دیکھیں کہ اس میں کیا معاملہ, اللہ تعالیٰ نے کیا سولوشن ٹو دا پرابلم دیا ہوا ہے, پیغمبروں نے کیا کیا تھا. اسپیشلی اگر گھر والوں کا معاملہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کے گھر کے معاملے بھی آپ کے سامنے پیش کیے. اٹ از سو امیزنگ. یقین کریں میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کس طرح کی ہے. اگر آپ نے امیجیٹ
ریلیٹیوز کے بارے میں دیکھنا ہے، وہ بھی پیغمبروں کے بیچ میں آپ کو معاملہ مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی پوری زندگی میں ان کو بتاتے رہے. چچا کو ان کی صداقت پر پورا یقین تھا اور وہ ٹرسٹ کرتے تھے، میرا بھتیجا سچا ہے، میرا بھتیجا اچھا ہے، میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا. لیکن ان کی گائیڈنس کو مان نہیں رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسپریٹ ہو کے کیا کیا؟ ان کو جہنمی کہنا شروع کر دیا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یا ایسی تکلیف اٹھائی کہ کہا کہ میرے تو گھر والے نہیں سن رہے، میں باہر والوں کو کیا بتاؤں. کیا کیا؟ کیا کیا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ سوچیں. ساری زندگی ان کی عزت کی اور ان کو میسج دیتے رہے، اور یہ سمجھ لیا کہ ان کو ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے، ان کے پاس میسج دینا میرا کام ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. جس سے آپ محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ ہدایت دینے والا ہے. تو کس سے بات کرنی ہے؟ اللہ سے بات کرنی ہے. اب اگر خاندان کی بات آتی ہے کہ کوئی ہم کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، پھر کیا کریں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سٹوری کو دیکھ لیں. اٹ از سو امیزنگ. اگر اسپاؤس جو ہے، اسپاؤس آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، پھر بھی دیکھیں کہ پیغمبروں نے کیا معاملہ کیا اپنی وائفز کے ساتھ. یہ یعنی آپ جس چیز کی گائیڈنس چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گی، لیکن ایک بات دل کے اندر بٹھا لیں کہ پورے قرآن کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ رحم کا معاملہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ کے چوزن بندے وہ رحم کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں. یعنی امیزنگلی یہ ایک پیغمبرانہ طریقہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ اٹموسٹ شفقت اور رسپیکٹ کا معاملہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ لوگ آپ کی طرف راغب ہوں گے اور آپ سے پلٹ کے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. تو جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین گائیڈنس کا سورس ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہونے لگی. میری پیاری بہنوں، ہم نے تو تھوڑی دیر کے بعد چلا جانا ہے. یعنی کتنی زندگی ہے. یہ شیخ محمد شریف فوت ہوئے اور اس قدر یعنی ایک اسٹرانگ امپیکٹ تھا اس چیز کا کہ زندگی ایسے چلی جاتی ہے، ایسے چلی جاتی ہے. اور اگر اچانک میں چلی جاتی ہوں تو مجھے فکس کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا کہ میں پیچھے لوگوں کو جلدی سے کہوں نہیں میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں، میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں، جب میں چلی جاؤں تو میری اچھی باتیں یاد کرنا. فکس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. It is going to be sudden. It is going to come out of nowhere. It is not going to warn you. It is not going to give you time. It is just going to come suddenly. جو ٹائم لکھا ہوگا وہ ہمارا جو موت کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے، نہ ایک لمحے کی دیر نہ ایک لمحے کی جلدی، بس وہ جو ٹائم لکھا ہو اس میں پھر ہم یہ نہیں نہ کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جی ایکسکیوز می پلیز تھوڑا سا. اب شیخ محمد شریف گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس الاعلیٰ دے، کہ پیچھے لوگ ان کی کیا باتیں یاد کر رہے ہیں. یعنی وہ کوئی پیغام تو نہیں دے کے گئے نا لوگوں کو. شیخ یاسر قادری کہہ رہے تھے کہ اتنی ریئر بک ان کے پاس تھی، اور میں نے کہا کہ واو یہ بک آپ کے پاس ہے تو انہوں نے کہا لے لو، آپ لے لو، کیونکہ اگر آپ اس کا بہتر استعمال کر سکتے ہو مجھ سے تو پھر مجھے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لو. اور واقعی شیخ یاسر قادری نے سیرہ کے لیکچرز اسی سے پریپیئر کر کے پڑھائے. وہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو گیا شیخ محمد شریف کے لیے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. امیزنگلی میری پیاری بہنوں، ہم نے جب یہ یقین کر لیا کہ ہم نے اچانک چلے جانا ہے تو ہمارا رویہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارا آخری انٹریکشن ہے کسی بندے سے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہونا. اور میں اگر چلی گئی تو یہ بندہ میرے بارے میں کیا خیال رکھے گا کہ میری آخری
ملاقات اس بندے کے ساتھ کیسے رہی، چاہے وہ میرے گھر والے ہیں، چاہے وہ میرے دوست احباب ہیں، چاہے باہر والے ہیں، میرا آخری امپریشن ان کے اوپر کیا ہوگا، میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ اگر ہم اپنے ہر ایکشن کو یہ سمجھنے لگ جائیں گے نا یہ میرا آخری ایکشن ہے، تو پھر آپ ناراض، چڑچڑے، نفرت، سختی، یہ والے معاملات نہیں کریں گے۔ پھر آپ کہیں گے میں نے تو چلے جانا ہے، میں اس کو محبت ہی دے کے چلی جاؤں تو اچھی بات ہے، اچھی بات کہہ کے چلی جاؤں، کوئی دعا دے کے چلی جاؤں۔ دعا دینا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت ہی اچھی اور سلجھی بات ہے۔ جب کوئی غصہ بھی دلائے تو اب آپ عادت ڈالنے اپنے آپ کو کہ آپ دوسرے کو کہیں اللہ آپ پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو سرخرو کرے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ کہہ سکتے ہیں، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ امپاسبل۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی کسی نے ہم کو تکلیف دی ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے، تکلیف دی ہے ٹھیک ہے، تکلیف سہنے کے اوپر بھی اجر ہے، دعا دینے کے اوپر بھی اجر ہے، صبر کرنے کے اوپر بھی اجر ہے، ٹھیک ہے نا، الا یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے، ریئر ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ظالم جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، تو وہ پھر آپ کو یو نیڈ ٹو سیک ہیلپ۔ لیکن ادر دین دیٹ میری پیاری شہزادیوں، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، نارمل ہیومن بینگز ہمارے آس پاس رہ رہے ہیں جن سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، ادھر ادھر مسٹیک، ان کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں، یہ غور کریں۔ تو رحم کو جیسے آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں اپنے رب سے کہ اللہ مجھ پہ رحم کرتا ہی رہے، میرا رب مجھ پہ رحم کرتا ہی رہے، تو بالکل ویسے ہی آپ بھی لوگوں کے ساتھ رحم کرتے ہی رہیں، کرتے ہی رہیں۔ آپ کا یہ دل ہے کہ آپ کا رب آپ کے غلطیوں سے درگزر کرے، تو آپ بھی لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کریں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ جب آپ نہیں کرنا چاہتے نا تو شیطان آپ کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اوہو اگر رحم کا معاملہ کیا نا تو یہ اگلا بندہ ڈھیٹ ہو جائے گا اور اس نے اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑنا، سختی اختیار کرو، مار کٹائی۔ اور یہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جو یہ ویڈیوز آتی ہیں کہ کوئی قاری صاحب ہیں وہ بچوں کو بیلٹ سے مار رہے ہیں یا کس سے مار رہے ہیں، آپ سوچیں کہ اللہ الرحمن الرحیم جس نے 114 دفعہ، اور تو باقی جگہ فرق ہے نا قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحم کی بات آئی ہے، 114 دفعہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنا تعارف کرایا ہے، بات کی ہے، اس کے الرحمن الرحیم کے محبوب خوبصورت کلام کو سکھانے والا اگر ایک بچے کو بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مار رہا ہے تو وہ بچہ کیا سمجھے گا اس قرآن کو؟ کیسے یہ بندہ کیا سمجھ رہا ہے، یہ جو قاری صاحب ہیں یہ مار رہے ہیں، یا کوئی ٹیچر ہے جو قرآن پڑھانے والی ہے وہ اگر بچے کو ماری ہے تو کیا سمجھ رہی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر رہی ہے؟ وہ اس بچے کو نہ پڑھائے، وہ اس پروفیشن کو چھوڑ دے۔ یہ پروفیشن تو نہیں ہوتا لیکن آپ اس شعبے کو چھوڑ دیں اگر آپ میں وہ گٹس نہیں ہے اور آپ میں وہ نرمی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نے اللہ کے کلام کی محبت اس بچے کے دل میں ڈالنی ہے۔ یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی دیئر، دس از ناٹ یور فیلڈ، یو جسٹ لیو اٹ رائٹ اوے۔ انہوں نے چونکہ خود مار کھائی ہوتی ہے تو وہ بھی آگے مارتے ہی رہتے ہیں۔ اس قدر شدید تکلیف مجھے ہوتی ہے یہ دیکھ کر یا سن کر کہ اگر کوئی قرآن کا استاد اپنے بچوں کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے، سختی کا معاملہ کرتا ہے،
یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. جن کے دلوں کے اندر رحم نہیں ہے وہ یہ کام چھوڑ دیں، اور جنہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ رحم کو اپنے لیے لازم کر لیں. بچے کی تعریف کریں، اس کی دلجوئی کریں. کہ کسی نے کہا کہ یہ ٹیچر تو ساروں کی تعریف کرتی ہے، بچے کو کہنے لگے تم زیادہ خوش فہمی میں نہ آؤ، یہ بچے سر. تو اس سے کہا گیا کہ نہیں، بچے کا دل نہیں توڑیں. ہر بچہ انڈیویجولی ایک جیم ہے، ایک خوبصورت چیز ہے. اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی دلجوئی ہونی چاہیے، اسپیشلی قرآن پڑھتے وقت، اسپیشلی اسلامک سٹڈیز پڑھتے وقت. اس کو یہ میسج ملنا چاہیے کہ پڑھنے پڑھانے والے رحم دل ہوتے ہیں. جس کی بات کہی جا رہی ہے وہ الرحمن الرحیم ہے. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ انتہائی مہربان تھے. تو یہ میسج بھی مہربانی کا ہے، رحم کا ہے، اور جو دینے والا ہے، جو میسج دے رہا ہے وہ بھی رحم کرنے والا ہے. اور آگے جس بچے کی تربیت کی جا رہی ہے انشاءاللہ باذن اللہ وہ بھی آگے اسی میسج کو لے کر کنوے کرے گا، اپنے بیہیویئر سے بھی اور اپنی تعلیم سے بھی. تو میری پیاری بہنوں، بہت غور فکر کرنے کا معاملہ ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ کہ ہم یہ علم سیکھتے جا رہے ہیں اور اگر ہمارے معاملات نہیں بدل رہے. میں آپ سے یہ کہتی ہوں جن کے بچے چھوٹے ہیں، جن کے بچے بڑے بھی ہیں، آپ سب لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا شروع کر دیں. اور آپ ضرور بالضرور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھنا تو ہم نے تو اکیلے ہی اپنے قبر میں جانا ہے نا، اور اکیلے ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہم نے تو اپنے بیہیویئر کا اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہم سے کہا تھا ہم نے وہ پورا کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم بنا دے، محبت کرنے والا، رحم کرنے والا اور محبت کو پھیلانے والا. وہ کیا شعر ہے میرا، پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے اور ہمارے دل کو چن لے، خالص کر لے اپنے لیے، اور ہمارے دلوں کے اندر رحم کی صفت کو بھر دے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ نے لوگوں نے کچھ بات کرنی ہے تو ضرور کریے اور شیئر کیجئے کچھ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ٹھیک، انشاءاللہ باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.